السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو اور میں ہوں آپ کی میزبان ارم ذوالفقار۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیض نیوز ڈائریکٹر اور روزنامہ فیض عوام کے ایڈیٹر خورشید عباسی صاحب۔ جیسے کہ آج کا موضوع ہے ڈسکا ضمنی انتخابات۔ پنجاب کا ایک چھوٹا سا حلقہ اتنی اہمیت کا حامل کیسے ہو گیا، اسی بارے میں ہم جانیں گے عباسی صاحب سے۔ دیکھیں جی، ڈسکا کا جو الیکشن ہوا تھا، ضمنی انتخابات جو ہوئے تھے وہ اسی وقت متنازع بن گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نتائج آنے سے پہلے، بلکہ اسی دن جن پولنگ والے دن شام کو وہاں بڑا پھٹا ہوا تھا اور کچھ باکس بھی غائب ہو گئے تھے، اور مسلم لیگ نون والے نے اسی دن پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ جو امیدوار تھے انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اس وقت حکمرانوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلم نون نے بڑی جنگ لڑی اور اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا، اور تحقیقات کے بعد اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ واقعی دھاندلی ہوئی تھی۔ جب دھاندلی کی بات آتی ہے اور تحقیقات کے بعد جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو یقیناً پھر ہمارے نظریں جو ہے حکومت کی طرف اٹھتی ہے، اور الیکشن کمیشن کا بھی اس وقت جو تھا کردار نیوٹرل نظر آیا، اور انہوں نے بھی شاید اس پہ خدشات ظاہر کیے تھے، لیکن بحیثیت ادارے کے وہ سامنے نہیں آئے۔ تو بہرحال اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ڈسکا الیکشن میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا امتحان تھا مسلم لیگ نون کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی۔ اب حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی ظاہر ہے کہ جب ایک چیز ثابت ہو چکی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت مسلم نون والے حق میں تھے۔ اب انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے مسلم نون نے کہ جو اس دھاندلی میں انوالو تھے، چاہے کوئی بھی ہو، یعنی کسی بھی ادارے کے لوگ ہوں، الیکشن کمیشن کے لوگ ہوں، خود پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو بھی ہوں، جو بھی ان میں انوالو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ظاہر ان کا مطالبہ جو ہے وہ حق پر مبنی ہے، اور ان کا مطالبہ صحیح ہے کہ جب ایک چیز ثابت ہو چکی تو پھر اس پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بعد میں کارروائی نہیں ہوتی، کسی نہ کسی وجہ سے وہ کارروائیاں رک جاتی ہیں، اور پھر وہ جو ایک پالیسی ہے نا مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، معاملہ ختم، لیکن اس کے اثرات جو ہیں پھر دور تک چلتے ہیں۔ جب آپ ایک غلط چیز ہوتی ہے، جب آپ ایک غلط چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی والوں نے 4 حلقوں پہ اعتراض کیا تھا اس زمانے میں الیکشن کے حوالے سے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بدلے میں انہوں نے 126 دن جو ہے وہ اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان 4 حلقوں کو دوبارہ جو ہے اس کے ری کاؤنٹنگ ہو یا دوبارہ الیکشن ہو، یا ان کے اس حوالے سے ان کا مطالبہ تھا۔ تو لیکن مسلم لیگ نون نے تو ان کا کم از کم 1 مہینے کا تو دھرنا بنتا تھا ایک سیٹ پہ، لیکن وہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا اور انہوں نے پرسوں کیا اس کو اپنے ڈسکا والے، اور ڈسکا کے الیکشن جو تھے ایک بڑا ٹیسٹ کیس تھا حکمرانوں کے لیے بھی، الیکشن کمیشن کے بھی لیے، اور خود جو لوگ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا ایمان ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے جو ہے جیت کے آئیں گے اور جمہوری سسٹم میں شامل ہوں گے، ان سب کے لیے یہ جو ہے وہ امتحان تھا۔ اب وہ کچھ اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں اور کس نے جو ہے کلیئر کر دیا ہے۔ جی عباسی صاحب، ڈسکا انتخابات میں اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ٹرن آؤٹ آئے گا؟ دیکھیں، ٹرن آؤٹ تو خالی ڈسکا میں نہیں، ہر جگہ پورے پاکستان میں جہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں ٹرن آؤٹ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کہ حالات بھی ہوتا ہے اور صورتحال کیا ہوتی ہے۔ خاص طور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں ان میں ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا ہے، اور عام انتخابات میں ایک ماحول بن جاتا ہے، تمام سیاسی پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں اور سب اپنے کی کوشش ہوتی ہے ووٹروں کو باہر نکالا جائے۔ یہ بتائیں جہاں کہ اب کیا ہوگا ان انتخابات کا؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ یقیناً یہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے تو یقیناً دوبارہ ہوں گے۔ اب اس میں کیا دلچسپی ہوتی ہے، میں نے جس سے پہلے بات کی کہ ضمنی انتخابات کی دلچسپی تمام کم ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں کو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے نہ گورنمنٹ کا اثر پڑ سکتا ہے، نہ گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے، الٹا ان کا خرچہ ہوتا ہے، تو اس سے ان کو ویسے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیا سٹنگ گورنمنٹ جو ہے
وہ اس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے نہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کا کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغام جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے، اور جو حزب اختلاف کا بندہ جیت جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حزب اختلاف کو اہمیت دے رہے ہیں لوگ. تو یہ اس حد تک تو ضمنی انتخابات سے جو ہم گیس کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس سے ایک چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں اصل میں انتخابات اتنی اہم چیز ہے کہ انتخابات اگر آزادانہ ہو، منصفانہ ہو، تو آپ کی ریاست جو ہے ان کو یہ موقع مل سکتا ہے، یا وہ ریاست یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، آیا وہ مذہبی قوتوں کو چاہتے ہیں، وہ ترقی پسند قوتوں کو چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں، یا کن نظریات کے بیس پہ جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں. تو ایک طرح کی آپ کے لوگوں کی سوچ، نظریات جو ہے وہ ریاست جی عباسی کے سامنے آ صاحب، جاتے آج ہیں. تک عوام کے چاہنے پہ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بھی حکومت عوام کے چاہنے پر آئی ہے؟ دیکھیں آج جو وزیر اعظم نے پارلیمانی اراکین سے خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ 1970 کے انتخابات کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے سارے کے سارے متنازع تھے. اب ایک پرائم منسٹر کے یہ جملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ مختلف ٹائمنگز پہ اور مختلف انتخابات کے حوالے سے ضرور اعتراضات بھی ہوئے، دھاندلی کی بات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. اور بھٹو صاحب پہ جو الزام لگا تھا، جو ان کے جو دوسرے الیکشن، پہلے الیکشن تو پرائم منسٹر بن گئے تھے، دوسرے جب الیکشن ہوئے ان کے زمانے میں، تو جو 9 ستاروں کی تحریک چلی تھی ان کی بیس یہی تھی کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. اس بیس پہ انہوں نے جو اپنی تحریک چلائی، اور پھر اس تحریک کو ایک منظم جو ہے سپورٹ ملی، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ان کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر انجام کس طرح ہوا. اس کے بعد یکے بعد دیگری جو تبدیلی آئی ہے، جو معیار گرا ہے حکومتوں کا، وہ آپ کو ہمارے سامنے اس کے جواب دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم پورے کو آپ نے جو ہے مفلوج کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انتخابات کے بڑے اثرات پڑتے ہیں. جی خورشید صاحب یہ بتائیں، آنے والے دنوں میں جو انتخابات ہوں گے کیا وہ شفاف ہوں گے؟ دیکھیں کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اس کی گارنٹی میں بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، لیکن حکومت وقت جو ہے وہ ان کی ذمہ دار ہوتی ہے. خاص طور الیکشن کمیشن کو ہمیشہ آزاد رکھا جاتا ہے، اور ان کو پاور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور جہاں جہاں بھی الیکشن کمیشن آزاد ہوتا ہے تو وہاں پہ بالکل ان کی ذمہ داری یہاں ہوتی تو سر پورا الیکشن کمیشن کا عملہ ہی غائب ہو جاتا ہے. بالکل یہ شکایتیں کئی جگہ، یہاں پہ کئی پولنگ باکس ہی غائب ہو جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن سے. جی یہاں پہ اس طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں. وہ پولنگ اسٹیشنز جہاں پہ مخالفین کمزور ہوتے ہیں، اور جو طاقتور امیدوار ہوتے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ باکس بھی غائب کر دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں، اور وہاں دھاندلیاں ہوتی ہیں. تو یہ تو آن دا ریکارڈ بات ہے. الیکشن کمیشن کو اس کا پتہ چل جاتا ہے جہاں جہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور وہ کئی بار ایسے جو انتخابات وہ منسوخ بھی ہوئے، یعنی ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی اور دوبارہ بھی ہوئے. پھر جو کمزور کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں طاقت کے حوالے سے، وہ پھر عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، پھر عدالتوں کے فیصلے سامنے آتے ہیں، پھر وہاں دوبارہ الیکشن بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں پروسیس کا حصہ ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو مکمل آزاد رکھنا چاہیے، اور ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور ان کے پاس فل اختیار ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں انتخابات ہو رہے ہیں ان پہ وہ نظر رکھیں اور اپنے فیصلے کریں اور اس پہ امپلیمنٹ کرائیں. اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اگر وقت کی حکومت مداخلت کرے گی تو ظاہر ہے وہ اپنے حق میں کرے گی، کیونکہ طاقت ان کے پاس ہوتی ہے، انتظامیہ اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ماضی میں بھی شکایت ہوتی رہی ہیں، تو یہ شکایتیں ختم نہیں ہوئی. آپ نے بات صحیح کی کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ابھی تک کمی نہیں آئی. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ طاقتور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقوں سے ووٹر کو جو ہے قائل کرتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. جی عباسی صاحب، جس جماعت کو جس میں فائدہ نظر آئے گا وہ اسی حلقے کی بات کرے گا. بالکل یہ بھی ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ کچھ جماعتیں ہیں جو ہیں، اب ہمیں جو نظر آیا کچھ سالوں سے، پچھلے 8-10 سالوں سے، کہ لوگوں نے رنگ نسل علاقائی معاملات پر جو ہے وہ نام تو دیا پاکستان لیول کا اپنی سیاسی پارٹی کو، لیکن اپنے اپنے علاقوں تک محدود ہے. انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کی بات کی، اور
جب آپ قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں جہاں پہ مرکزی سطح کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پھر وہ انفٹ نظر آتے ہیں ہمیں. وہاں ظاہر ہے ان کو وہاں قومی سطح کی باتیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن یہاں علاقائی سطح پہ جب الیکشن جیت کے جاتے ہیں تو علاقائی سطح کی بات نہیں کر سکتے وہاں پہ. ان کے لیے بڑے اپنے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اصل بدقسمتی یہ بھی ہے ہماری کہ ہماری سیاسی جماعتوں سے نظریات تقریباً ختم ہو گئے ہیں. نظریات بھی ختم ہو گئے, اصول بھی ختم ہو گئے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ضابطے ہیں. وہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں. اگر جو چیز ووٹر کو پسند ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں, عارضی طور پہ اپنی سیٹ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا بڑا نقصان ہے. اس لیے سیاسی پارٹیوں کے نظریات و اصولوں کے تحت الیکشن لڑنے چاہیے. اگر ان کو اس طرح کے لوگ چاہتے ہیں ان کے نظریات کے حوالے سے تو وہ الیکشن جیت کے آئیں گے. پھر ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے. ایڈاکزم ختم ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے نا عارضی طور پہ فیصلے ہوتے ہیں, صرف الیکشن جیتنے کی حد تک. آپ بڑے سبز بات دکھاتے ہیں, آپ اپنی نسل کے بنیاد پہ, رنگ کے بنیاد پہ, آپ اپنے علاقے میں جو اثر رسوخ کے بنیاد پہ الیکشن جیت ہو جاتے ہیں, لیکن آپ قومی اسمبلی پہنچ کے وہاں فٹ نہیں ہوتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ علاقائی باتیں کرنے سے بہتر ہے جب آپ پاکستان سطح کی بات کریں گے, اپنے اصولوں کی بات کریں گے, نظریات کی بات کریں گے تو زیادہ بہتر اس بار کے جو انتخابات ہوں گے وہ کتنے شفاف ہوں گے, اس سے آپ کس حد تک منتفق ہیں؟ دیکھیں جی, میں ظاہر ہے ہم نا امید تو نہیں ہیں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن یہاں موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی 10 یا 15% شکایت آتی ہے ہمیں جہاں دھاندلی ہوتی ہے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو وہ ہم پوری امید ہیں کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے. وہ شفاف الیکشن ہوتے رہے ہیں, کہیں کے اعتراض بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم پوری امید ہیں کہ شفاف الیکشن ہوں گے, وہ ضرور ہونے چاہیے. عباسی صاحب, اس کا مطلب جو شکایتی سیل ہیں تو اس کی تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں جب کوئی منتفق ہی نہیں ہوتا اس نتائج پر. دیکھیں, شکایتی جو سیل قائم کرتے ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن قائم کرتا ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کوئی شکایت ہو یا اس طرح کی چیزوں وہ فوری طور پہ ہم اطلاع کریں, پھر اسی ٹائم پہ الیکشن کمیشن کا عملہ پہنچتا ہے. یا ملیر میں اس طرح کے واقعات ہوئے, کراچی میں اس طرح کئی مرتبہ اس طرح چیزیں ہوئی ہیں, وہاں پہ ان کا عملہ پہنچتا ہے. ان ٹائم پہ آ کے وہ چیک بھی کرتے ہیں اور شکایتیں سنتے بھی ہیں, پھر اس کی تحقیقات بھی ہوتی ہے, پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو شکایتی سیل جو ہیں اس وقت اہمیت اختیار کرتے ہیں جب ان شکایتوں پہ عمل ہوتا ہے, اس پہ تحقیقات ہوتی ہے. اگر فارملی طور پہ آپ نے قائم کر دی تو پھر تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شکایتی سیل جو ہیں ہونے چاہیے, اور بلکہ میں تو تجویز یہ کروں گا الیکشن کمیشن کو کہ ان کو پورا سال جو ہے اس طرح توجہ دینی چاہیے. ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ دھاندلی کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. ایک زمانہ تھا کراچی میں نے دیکھا کہ ایک سیاسی پارٹی کی جو اسٹرانگ تھی اس نے ان کے وہاں تو لوگ جاتے تھے, ان کو پہلے بتا دیا آپ کا ووٹ ہو گیا. تو اس طرح چیزیں بھی ہم نے منظر دیکھے یہاں پہ. تو اتنی حد تک کہ بھی یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اگر کسی حلقے میں جعلی ووٹ بھی بہت پڑتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کسی حلقے میں 1,15,000 ووٹ رجسٹرڈ ووٹ کی تعداد ہے 1,15,000. وہ پتہ چلا کہ اس باکس کے اندر سے جو ہے 1,20,000 ووٹ نکلے, 5,000 ووٹ زیادہ ہے. وہ کہاں سے آئے؟ وہ تو زیادہ دھاندلی تھی, لوگوں نے یعنی تھوک کے حساب سے ووٹ ڈال دیے, گنتی بھی نہیں کی. تو اس طرح کی شکایتیں ہوئی ہیں, اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جال سازی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے, ماضی میں ہوتی رہی ہے. اس کو ختم کرنا جو ہے ایک تو حکومت جو ہے وہ اس کے لیے ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں انتخابی اصلاحات جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انتخابی اصلاحات میں آپ تمام سیاسی پارٹیوں کے سامنے کلیئر کر دیں گے, امیدواروں کے سامنے, اگر کسی امیدوار نے دھاندلی کی تو اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اس کی پابندی ہوگی, الیکشن نہیں لڑ سکتا. ایک یعنی اتنے بڑے اہم فیصلے جب آپ کریں گے تو پھر میرا خیال ہے کوئی ڈر خوف ہوگا یا پھر یہ اس طرح کی جی عباسی صاحب, ہم تو وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن پہ ہی الزام لگا دیتے ہیں. ظاہر ہے الیکشن کمیشن پہ بھی دیکھیں, اصل میں جس طرح سردی کی آگ جو ہے ہر آدمی اپنی طرف کرتا ہے کہ بھائی اس کو بچنے کے لیے سردی سے, تو جو مفاد ہے جہاں مفاد ہوتے ہیں وہاں الیکشن کمیشن پہ بھی الزام لگتا ہے, مخالفین پہ الزام لگتا ہے. کبھی کبھی موسموں پہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یار موسم خراب ہے اس وجہ سے ووٹر نہیں آ سکے.
یا کبھی کبھی دیکھیں الیکشن کمیشن یہ بھی کبھی کہتا ہے کہ بھائی آپ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہیں دیں گے ووٹرس کو. کیوں کہ لوگ جو عام طور دیہات میں نے دیکھا ہے کہ وہاں ٹرانسپورٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو کینڈیڈیٹ جو ہے ان کو ٹرانسپورٹ دیتا ہے, جس کی گاڑی میں چڑھ کے آئے گا یقیناً اس کو ووٹ دے گا. تو یہ سب چیزیں بھی پابندی لگی, لیکن اس میں یہ کہ ٹرن آؤٹ پھر کم ہوا. تو بہت ساری چیزیں, بات ہے مفاد کی, جس کا جہاں مفاد ہوتا ہے وہ اس کے لیے, اس مفاد کے حصول کے لیے کسی پہ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہمیں ماضی کے تجربے بتا رہے ہیں. تو اس کو جب تک حکومت وقت اور الیکشن کمیشن سنجیدگی سے کوشش نہیں کریں گے اس کو, چاہے ان کا اپنا کینڈیڈیٹ کیوں نہ ہو, ان پہ جب تک یہ سختی نہیں ہوگی اور میرٹ پہ اور نیوٹرل بالکل شفاقانہ انداز میں جب تک انتخابات نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے آپ کے نتائج ملنا بہت مشکل ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, کس طرف جا رہی ہے. کیونکہ جہاں جہاں جو اس طرح کے مواد ہوتے ہیں ان کو یہ بالکل ایک تو میڈیا کے ذریعے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کس طرف جا رہے ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں. دوسرا الیکشن کے ذریعے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں کیا چاہتے ہیں, کون سی پارٹی کو ترجیح دیتے ہیں, اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے. پھر اسی حساب سے ریاست جو ہے اپنی پالیسیاں بناتی ہیں اور ان پالیسیوں میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تاکہ اس کو کور کیا جا سکے. جب دھاندلی ہوگی پتہ ہی چلے گا نا کہ لوگوں کی سوچ ہے کہ آپ دھاندلی کر کے آپ سیٹ نکال کے لے گئے, تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. یہ تو ریاست کے لیے بھی بڑا نقصان دہ چیز ہے. حکومت تو اپنی جگہ ہے, ریاست کے لیے بھی خطرہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مل کر بہتر انداز سے ایک اچھا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ایسے انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے جس سے جو ہے اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی شکایتیں ختم ہو جائیں, دھاندلی والا معاملہ ختم ہو جائے. اور دیکھیے ہم نے ایک یہ بھی چیز نظر میں آئی ہے. جی عباسی صاحب, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ جماعتیں اپنی حد تک محدود رہتی ہیں, ملکی سطح پہ بات کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, کچھ جماعتوں نے علاقائی نعرے لگائے ہیں, کچھ جماعتیں نسلی بنیاد پر جو سیاست کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ جماعتیں اتحاد کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سیٹ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ایک دو سیاسی جماعتیں ہیں ہمارے ملک میں, دو تین, جو جن کا کونے کونے میں جو ان کے کارکن موجود ہیں. ان کے کارکن کراچی میں ہے, تو کشمیر میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, اور پشاور میں, بلوچستان میں بھی ہے. تو ان کو ہم قومی سطح کی پارٹیاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان میں ہر طرح کے, ہر شہر کے لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو نظریات ہیں وہ چاروں صوبوں میں جو ہے وہ مقبول ہیں اور لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بالکل ایسی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی پارٹیوں پر پابندی ہونی چاہیے اور قومی سطح کی پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو میدان میں آنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور قومی نعروں کے ساتھ ان کو آنا چاہیے کہ ان کا قومی نعرہ کیا ہے, ان کی اجتماعی سوچ جو ہے وہ عکاس ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سیاسی پارٹی کیا کر رہی ہے. علاقائی سطح پہ تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ لوکل نعرے لگا کے عارضی طور پہ سیٹیں نکال لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے بلدیاتی الیکشن ہی کافی ہیں. بلدیاتی الیکشن میں آپ لوکل نعرے لگا سکتے ہیں, صفائی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گٹر ابل رہے ہیں, یہ اس طرح کے نعرے لگا کے آپ جو ہے بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن قومی اور صوبائی الیکشن کے لیے میرا خیال ہے سوچ وسیع ہونی چاہیے. بلدیاتی الیکشنوں میں بھی وعدے عمران خان کی طرح کیے جاتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے. جی بالکل. دیکھیں بلدیات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, بلدیات کے مسائل مختلف ہیں, دیہات کے اندر مختلف ہے, شہروں کے اندر مختلف ہیں, مختلف جو پہاڑی علاقے ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کا بلدیات کے پاس الگ ان کے لوگوں کی شکایتیں ہیں, اور جو لوگ جنگلات میں اور ریگستانی علاقوں میں رہتے تھر ہیں ہمارے یہاں, اس کے مسائل الگ ہیں, دوسرے کے مسائل الگ ہیں. تو یہ بلدیاتی جو ہے وہ لوکل مسائل کے لیے بلدیاتی ادارے کام کیے گئے تھے, اور بلدیاتی اداروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سیاست کی نرسری ہے. یہاں سے سیاستدان جو ہے وہ سیکھ کے پھر آگے آتے ہیں, پھر بلدیاتی الیکشن جیتنے کے بعد پھر صوبائی پھر اوپر جاتے ہیں. لیکن یہاں معاملات الگ ہو گئے. اچھا, یہاں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک جو خاندانی سیٹیں ہوتی ہیں کہ ایک دادا ایم پی اے تھا, ایم ایل اے تھا, اس کے بننے کا بیٹا بن گیا, اس کے بعد اس کا پوتا بن گیا, تو یہ بھی ایک خاندانی حلقے بنا دیے گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ نسل در نسل ہمیں سیاست کرنی ہے, تو ایک اپنا حلقہ بنا دیتے ہیں. اور کچھ سیاسی پارٹیوں کی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان کا حلقہ دیکھ کے ان کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ چلو بھائی ان کو کچھ ہماری سپورٹ, کچھ ان کے اپنے حلقے کی.
تو وہ جو ہلکے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں سرداری نظام کی ہم نے اس نے بھی بات کی کہ کئی ایسے سردار ہیں ان کے اپنے حلقے بندے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی برادریوں کے بنیاد پر جو ہے اپنے مورچے بنائے ہوئے ہیں, اور برادری کے لوگوں کے کام بھی کراتے ہیں, ان کے لیے نوکریاں بھی مانگتے ہیں, ان کے مسئلے لوکل مسائل کو حل بھی کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لیتے ہیں, اور ایک برادری کو دوسرے ٹکرا کر اسی بنیاد پہ اسے اسلحہ بھی خریدواتے ہیں, طاقت میں اضافہ کرتے ہیں, اور پھر یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے مجبور ہو کر ان کو جو ہے اپنا ٹکٹ دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے وہ ہر موسم کے ساتھ وہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں, ان کی مرضی ہوتی ہے, کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں, کبھی مسلم لیگ میں ہوتے ہیں, کبھی تحریک انصاف میں کسی جماعت میں, ان کو اپنی جماعتیں چینج کرتے رہتے ہیں, اور ان کو کوئی برا بھلا بھی نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ بھائی ان کا اپنا حلقہ بھائی حلقہ ہے, یہ آئے گا تو ایک سیٹ کا اضافہ ہوگا, تو سب اس کو ویلکم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی جب بات آتی ہے تو پھر نظریات جو ہے وہ اپنا دم توڑ دیتے ہیں, جو ہمارے یہاں ہماری سیاست میں ہو رہا ہے. جی عباسی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان ارم ذوالفقار کو. اللہ حافظ.